نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانی تصرفون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر گزار ہیں ہم کہ جس نے ہمیں زندگی بخشی، تندرستی بخشی، عقل اور شعور عطا کیا، اس پاک ذات کا کروڑہ شکر ہے، اور اچھے خاندان میں، اچھے گھر میں پیدا کیا، یہ اس ذات کی بہت بڑی مہربانی ہے، اور ہمیں اپنی معرفت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم کے نانائل مبارک کا صدقہ ہے کہ ہم پہ اس نے اتنی کرم نوازی فرمائی کہ ہم آج کے اس موجودہ دور میں جب نفسہ نفسی کا عالم ہے، لوگ اسی نیٹ کو، اسی سوشل میڈیا کو مختلف انٹرٹینمنٹ کی صورت میں دوسری جانب استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں اللہ نے توفیق بخشی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام کے صدقے ان کا ذکر اور ان کی گفتگو کرنے کی توفیق ہمیں عطا کی ہے۔ یہ اس ذات کا بہت بڑا کرم ہے، اور خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں اپنے مرشد کریم قبلہ محمد شریف صاحب کا کہ جن کی معرفت، جن کی روحانیت، جن کے کرم اور جن کی ظاہری اور روحانی سائے کے نیچے ہمیں ایسی انمول تعلیم سلطان و عارفین برہان واصلین بادشاہ فضل سرکار جناب غوث اعظم اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا اہل بیت اطہار اصحاب رسول اور رسول خدا کی غلامی نصیب ہوئی۔ یہ خاص طور پہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پاکوں کا غلام بنا کے رکھے، اور آخرت میں بھی ہمیں ان کے سائے کے نیچے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بات کی، اور ان کی سرداری اور ان کی نیابت کے بارے میں بات کی۔ اس کے بعد ہم نے ابن آدم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جو سابقہ گفتگو تھی وہ اس مقام پہ پہنچی تھی کہ انسان کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ، مختلف بات پہ اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے فرمایا۔ ابھی میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی وہ سورۃ زمر کی 39 آیہ مبارکہ ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے وہ تمہیں ماؤں کے پیٹ میں تاریکیوں کے 3 پردوں کے اندر ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں مرحلہ وار تخلیق فرماتا ہے۔ یعنی جیسے ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے انسان جو نطفہ امشاج، جو پہلے نطفہ واحد سے پھر دوسرے نطفے، دوہرے نطفے کی تخلیق کو اکٹھے ملا کے اللہ پاک نے اپنی قدرت کے صدقے اس دوہرے نطفے کو روح جمادی کی صورت میں ماؤں کے پیٹ میں رکھا، اور پھر روح جمادی کے بعد روح نباتاتی، پھر روح نباتاتی کے بعد روح حیوانی جس کو بولتے ہیں، اور پھر یہ 3 حالتیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمائی ہیں کہ ان 3 حالتوں میں مرحلہ وار تخلیق فرماتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، سو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر تم کہاں بہہ کے چلے جاتے ہو۔ یعنی اللہ پاک نے ہمیں بتایا، ہر لحاظ سے ہمیں اس چیز میں رکھا کہ اللہ نے ہماری جو روح ہے اندر، اس کی تخلیق بھی فرمائی۔ اب وہ ہم اس کو سمجھنے سے عاجز ہیں کہ وہ تو ایک صفاتی نور ہے، جو اللہ کے ذاتی اسم کا صفاتی نور ہے۔ تمام روحوں کی تخلیق اس سے ہوئی، جو پچھلی ہم اپنی گفتگو میں، ویڈیوز میں یہ چیز تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ تو اب بات ہے انسان کے ظاہری وجود کی، کہ ان روحوں کو جس وجود میں پھونکا جانا تھا، یعنی حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ظاہری وجود ہے، یہ وجود اصل میں اس روح کا لباس ہے۔ جیسے ہم
یہ اپنا ظاہری وجود ہے، اس وجود کو ڈھانپنے کے لیے، اس وجود کی حرمت اور عزت کو قائم رکھنے کے لیے ہم یہ لباس زیب تن کرتے ہیں، اور اس کی ہر طرح سے اس کی نمائش اور نمود و نمائش کو بس بڑے آسان طریقے سے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو، اپنے تمام اعضاء کو، اور اس وجود کو ڈھانپنے کے لیے، اس کی عزت اور حرمت کے لیے ہم یہ ظاہری لباس کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو ایک ہماری سوچ ہے، ہماری ایک بات ہے، لیکن وہ وحدہ لا شریک، اس کی ہر تخلیق بہت خوبصورت ہے کہ اس نے جب آدم کو تخلیق کیا، اس کو ایک خوبصورت لباس بنایا، کہ ایک ایسی ذات ہے آدم علیہ السلام کہ جس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ جس کی کوئی ماں ہے، یعنی ہمارا باپ جو ہیں وہ بغیر ماں اور باپ کے ہیں، لیکن اللہ نے اسی آدم سے اور اسی ایک ذات سے اتنی مخلوق خلق کر دی۔ یہ اللہ کی کمال قدرت ہے، اور پھر اس طریقہ سے کہ جو انسان کی عقل اور سمجھ سے بہت اوپر ہے، کہ اس کی روح کی تخلیق کس مقام پہ اور کیسے ہوئی، یہ تو ہمیں احادیث اور روایات اور قرآن کریم سے ان چیزوں کی روشنی ملتی ہے کہ ہمیں اس چیز کا اہتمام، اس کا پتہ چلتا ہے، لیکن ہم اپنی عقل اور سمجھ سے، اس ناقص العقل سے، اس فہم سے ہم اس چیز کا ادراک نہیں رکھ سکتے کہ یہ کیسے دو قطرے ملتے ہیں، اور انسان کی روحوں کو مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اللہ پاک اس کی نشو و نما کرتا ہے، ماؤں کے پیٹ میں خوراک دیتا ہے۔ وہ کیسا رازق ہے، وہ کیسا رب ہے کہ جب انسان ایک قابل ذکر چیز نہ تھی، انسان نہ پانی تھا، نہ مٹی تھی، نہ ہوا تھی، کسی بھی صورت وہ کسی تکمیلی مراحل میں نہیں تھا، لیکن اس ذات کریم نے انسان کی جو پرورش تھی، جو اس کی ربوبیت تھی، اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس انسان کو نامکمل کروں۔ اس نے ہماری اس حالت میں جب ہم سمجھنے سوچنے کے لائق نہیں تھے، اس وقت بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ تو صاحبان، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی کریم ذات جب انسان مٹی اور پانی کی حالت میں، لوتھڑے اور خون اور نباتات کی صورت میں، ایک چبائی ہوئی ہڈیوں کی طرح ماؤں کے پیٹ میں موجود ہو، تو پھر وہ ذات کیسے ممکن ہے کہ جب انسان مکمل ہو جائے اور انسان اس قدر ناشکرہ ہو جائے کہ اللہ کی تخلیق کو اور اس کی ربوبیت پہ شک کرے؟ ہمیں یہ چیز سوچنی پڑے گی، اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم کس حالت میں کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم شکر والے بندوں کی طرف جا رہے ہیں، یا اس کے جو کفران نعمت ہے ان کی طرف، ان کے رستے پہ چل رہے ہیں؟ یہ رستہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، اس وجود کو اتنا خوبصورت طریقے سے خلق کیا ہے۔ یہ آگ اور پانی اور مٹی، ہوا، یہ 4 اربع عناصر سے انسان کے ظاہری وجود کی تکمیل ہوئی ہے۔ بہت ساری آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے انسان کو بہت طریقوں سے بتایا ہے کہ ہم نے اس کے وجود ظاہر کی کس طرح تکمیل پہنچائی، تکمیل تک اس انسان کو پہنچایا، لیکن سب سے خوبصورت یہ بات ہے کہ اس کو سننے والا، اس کو دیکھنے والا، اس کو سمجھنے والا انسان بنایا۔ یعنی انسان اور جانور میں سب سے جو بنیادی چیز ہے، یعنی 3 قسم کی مخلوق، پاک صوفیہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی مخلوق ہے اس کائنات میں۔ ایک ایسی ہے جس کے پاس عقل اور خواہشات ہیں، یعنی عقل بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں، اور دوسری ایسی مخلوق ہے جس کے پاس خواہشات نہیں ہیں لیکن عقل ہے، اور تیسری وہ مخلوق ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے لیکن خواہشات ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس کیٹیگری کو، تو انسان پہلے نمبر پہ آتا ہے جس کو اللہ پاک نے عقل بھی دی ہوئی ہے اور خواہشات بھی دی ہوئی ہیں، اور ملائکہ وہ لوگ ہیں جن کو خواہشات ان کے وجود کے ساتھ نہیں ہیں لیکن عقل کا نور ان کو بخشا ہوا ہے، اور جو جانور ہیں، 4 پائے ہیں، ان کو اللہ پاک نے عقل عطا نہیں کی ہوئی لیکن خواہشات عطا کی ہیں۔ لیکن ان ساری مخلوقات سے افضل حضرت انسان ہے، جس کی تخلیق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اس انسان کو خلق کیا، اور یہ سب سے خوبصورت اس کائنات کی تخلیق ہے، اور وہ تخلیق ہے جس پہ ذات خداوند کبھی رشک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جب
یہی انسان اس پاک بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی خواہشات کی نفی کر کے اللہ کی بارگاہ میں عقل کا نور رکھنے کے باوجود، کفر کرنے کے باوجود، کفر اگر کرنا چاہے تو لیکن کفر نہیں کرتا، اس کی تخلیق، اس کی محبت، اس کی پیار، اس کے ایمان کی حالت میں جب اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک، یہ ظاہری وجود کے سجدے کی بات نہیں ہے، یہ قطعاً ظاہری وجود کے سجدے کی بات نہیں ہے۔ جب انسان کا نفس عاجز ہو کے اس اربع عناصر کی جان، جس کو نفس کہا گیا ہے، جو میں ہے انسان کے وجود کے اندر، اس میں کی حالت میں خواہشات کی نفی کرتے ہوئے، کائنات کی ہر چیز کی نفی کرتے ہوئے جب رب الکریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو پھر اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں اس کی تخلیق کو سب سے بہتر جانتا ہوں کہ اس نے خواہشات رکھنے کے باوجود میرے رستے کو چنا ہے، صراط مستقیم کو چنا ہے۔ اگر ہم صاحبان اس زندگی میں، یہ زندگی بہت مختصر ہے، یہ زندگی بہت قلیل ہے۔ سرکار مدینہ سے کسی نے پوچھا یہ زندگی کیا ہے تو آپ نے فرمایا خواب، اور دوسری جگہ جب پوچھا گیا تو فرمایا یہ زندگی کیا ہے تو سرکار دو عالم نے فرمایا یہ زندگی موت ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا پھر زندگی کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اگر یہ زندگی ایک خواب ہے، یہ زندگی موت ہے، تو آپ نے فرمایا قبر کی رات، پہلی رات جب ہوگی تم پہ حقیقت عیاں ہو جائے گی اور تمہیں اللہ کی اصل حقیقت اور زندگی عطا ہوگی۔ یہ زندگی جب انسان اس کائنات سے دوسری کائنات میں جنم لے رہا ہوتا ہے، یہاں سے مر رہا ہوتا ہے اور اگلی کائنات میں، اگلے جہان میں جنم لے رہا ہوتا ہے، تو تب انسان پہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے، اور یہ زندگی جو ہم اب گزار رہے ہیں، یہ زندگی ایک خواب کی طرح لگتی ہے۔ پھر سرکار دو عالم کا وہ فرمان سچا ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی ایک خواب ہے۔ تو صاحبان، ہم زندگی کے اس مختصر حصے کے لیے، ایک چھوٹے سے خواب کے لیے، جس زندگی، حقیقی زندگی کو ہم نے آگے چل کے گزارنا ہے، اس زندگی کا ایک دن اس جہان کا 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ جس دن، جس ذات کریم، جس جہان میں ہم نے جانا ہے، وہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو پھر اندازہ کریں کہ وہ زندگی کتنی طویل ہوگی، وہ زندگی کتنی لمبی ہوگی، اور اس زندگی میں جن لوگوں نے اس زندگی میں اس خواب کو سنوارا، اپنے خواب کو سنوارا، اس کی حقیقت سنور جائے گی۔ لیکن ہم نفس کی خواہشات اور نفس کی حالتوں سے عاجز ہیں۔ ہم اس نفس کو، اللہ پاک نے اس نفس کو مختلف حالتوں میں پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں 4 قسم کے نفس کی بات کی گئی ہے۔ اب یہ ہم انشاءاللہ آئندہ اپنی گفتگو میں اس وجود کے، ظاہری وجود کی تو ہم نے بات کر لی تخلیق کی، لیکن آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کے حصہ سوم میں یہ چیز دیکھیں گے کہ انسان کا جو ظاہری وجود ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان 4 عنصر ہیں، اور 4 عنصروں سے 4 خصلتیں بنتی ہیں، جن سے بظاہری طور پہ تو ہم انسان ہیں۔ اور اللہ پاک نے جب تخلیق آدم کی تھی تو ابلیس نے جب گمراہ ہوا تھا، مردود بارگاہ ہوا تھا، تو اس نے کہا تھا اے میرے مالک، تو میرا رب ہے، تو میرا پروردگار ہے، اس ابلیس، اس انسان کی وجہ سے میں تیری بارگاہ سے نکل رہا ہوں، تیری بارگاہ سے، مقبول بارگاہ سے مردود بارگاہ ہو گیا ہوں، تو میں اس انسان کو کسی بھی صورت تیرے رستے پہ آنے نہیں دوں گا، تیرے رستے پہ چلنے نہیں دوں گا، اس کو مختلف طریقوں سے میں اس پہ حملہ آور ہوں گا۔ لیکن اس نے ایک بات بہت خوبصورت بتائی، اس بات کو، لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ ہمیں جب ابلیس رستہ دے رہا ہے، وہ سب سے بڑا ہنٹ دے رہا ہے، ہنٹ کیا، سیدھی سیدھی بات کھول کے بتا رہا ہے، الا عباد اللہ المخلصین، جو تیرے خالص عبادت والے بندے ہیں ان پہ میرا بس نہیں چلے گا، میں چاہے صراط مستقیم پہ بیٹھوں لیکن میری طاقت اتنی نہیں ہے کہ ان پہ میرا بس چلے۔ تو اس لیے صاحبان، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا وہ جو خالص عبادت والے بندے ہیں جس پہ ابلیس کا بس نہیں چلتا، تو کیا ہم خود اس قابل ہیں؟ ہمارے نفس کی حالتیں، یہ دنیا کی خواہشات، یہ دنیا کے لالچ، طمع، حرص، انا، تکبر، ان ساری چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے اتنا بوجھ اٹھا کے ہم صراط مستقیم پہ چل سکتے ہیں؟ کاش انسان کو اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ العزیز
اگلی گفتگو میں ہم اس انسان کے جو ظاہری وجود ہے، اس کی جو ظاہری خو خصلتیں ہیں، ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے، اور نفس کے بارے میں اور نفس کی حالتوں کے بارے میں اور ان کی اشکال کے بارے میں انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم اس کی مکمل تفصیلی طور پہ کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے کی، حق سننے کی اور حق کو سمجھ کے اپنے وجود پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔